بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ایاز، پروگرام کرائم سین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسلام آباد کے اندر کل ناخوشگوار واقعہ ہوا جس کے اندر ایس پی خان زیب صاحب کو زخمی کر دیا گیا۔ 15 کو ایک کال موصول ہوتی ہے اور وہاں پر جب اہلکار پہنچتے ہیں ایک ہوٹل کے اندر کچھ لوگوں کو تنگ کیا جا رہا تھا اسلام آباد پولیس کے مطابق، تو وہاں جب کچھ اہلکار پہنچتے ہیں تو ان کے اوپر بھی سختی کی جاتی ہے۔ وہاں جو لوگ ہوتے ہیں جو آئی پبلک کو وہاں پر تنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے خلاف ایسا ان کا رویہ تھا کہ انہیں 15 پر کال کرنی پڑی، تو ایس پی خان زیب صاحب بھی وہاں پر خود پہنچے تو شر پسند عناصر کی طرف سے انہیں زخمی بھی کیا گیا اور ایک اہلکار کو بھی زخمی کیا گیا۔ اس کے بعد ایس پی جو زخمی تھے خان زیب صاحب انہیں پمس ہاسپٹل لے کے گئے اور وہاں پر ان کا علاج شروع ہوا اور انہیں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ بھی دی گئی۔ تو وہاں پر ہی آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی صاحب اور ڈی آئی جی آپریشن اور دیگر افسر ان کے ہمراہ تھے، وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے اور وہاں آئی جی صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ سخت سے سخت اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی اور ملزموں کو ہرگز چھوڑا نہیں جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ اسلام آباد پولیس کے افسر کے اوپر حملہ کرنا یا اسلام آباد کے اندر امن کی صورتحال کو خراب کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ بالکل اس کے اوپر اسلام آباد پولیس کی کارروائی جاری ہے اور یہ ایک ناخوشگوار واقعہ تھا۔ اور اس کے علاوہ راولپنڈی تھانہ کلر سیدہ نے بھی 3 یا 4 مجرموں کو گرفتار کیا اور ان سے تین موٹر سائیکل بھی برآمد کیے اور ان سے تقریباً 15 سے 20 ہزار اور کچھ مالیت جو سامان ہے وہ بھی برآمد کیا۔ اور اسی طرح جو مختلف علاقوں میں جو وارداتیں ہوئی، راولپنڈی پولیس نے منشیات فروشوں کو بھی گرفتار کیا جن سے 1 کلو 60 گرام چرس برآمد کی گئی اور مجرموں کے جو نام تھے شاہد، علی اور دیگر اس میں مجرم شامل تھے۔ آج ایک اور ناخوشگوار واقعہ ہوا اور جس کے نتیجے میں ایک شہری کی میں سمجھتا ہوں قیمتی جان ضائع ہوئی اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ کوٹلی ستیاں کے اندر ایک بازار کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شہری صداقت نامی شخص کو تھانہ کوٹلی ستیاں کی حدود میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے اوپر راولپنڈی پولیس کا ابھی تک کوئی موقف نہیں آیا اور راولپنڈی پولیس اور تھانہ کوٹلی ستیاں اس کے اوپر تحقیقات کر رہا ہے اور ان کی طرف سے جو ذرائع نے بتایا ہے کہ یہی کہنا ہے کہ جلد ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی عید آنے والی ہے اور بڑی عید کے اوپر راولپنڈی اور اسلام آباد کی ٹریفک پولیس اور راولپنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ کو خصوصی احکامات کرنے پڑتے ہیں کیونکہ قربانی کے اوپر بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ لوگ قربانی کر کے جو ان کی کھالیں تو لے جاتے ہیں لوگ، لیکن مختلف جو اوجری جیسے دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان کو مختلف اوپن جگہ پہ پھینک دیا جاتا ہے جس سے بیماریاں اور مختلف گندگی پھیلتی ہے۔ اس کے اوپر اسلام آباد انتظامیہ نے ایک اچھا قدم اٹھایا اور اسلام آباد انتظامیہ نے سیف سٹی اسلام آباد کے اندر ایک کنٹرول روم قائم کیا اور اس کنٹرول روم کی جو ہیلپ لائن ہے وہ 1334 اس کی ہیلپ لائن ہے اور اس کے اوپر جو سی ڈی اے اور آئی سی ٹی کے جو لوگ ہیں وہ تعینات ہوں گے۔ سی ڈی اے کی طرف سے اس میں جو تعینات ہوں گے وہ عمران خالد صاحب ہیں، ان کی تقریباً 17 تاریخ کو ان کی وہاں پہ ڈیوٹی ہوگی۔ ملک نصیر صاحب ہیں، ان کی 18 کی ہوگی۔ اس کے بعد شجیل صاحب ہیں، ان کی 19 کو وہاں پہ ڈیوٹی ہوگی سیف سٹی کنٹرول روم میں۔ اور اسی طرح آئی سی ٹی کے بھی وہاں لوگ ہیں۔ یہ آئی سی ٹی اور سی ڈی اے کی مشترکہ وہاں پہ ٹیمیں موجود ہوں گی۔ شہر کے اندر اگر آپ کو کسی جگہ صفائی ستھرائی کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ 1334 پر ہیلپ لائن پر کمپلین کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کی کمپلین جب کی جائے گی اس کے اوپر فوری ازالہ کیا جائے گا۔ یہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یہاں پر آپ کا فوری کمپلین کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کی کمپلین کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ اس کے علاوہ عید کے اوپر آپ کو پتہ ہے ٹریفک پولیس کا ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے اور ٹریفک پولیس جو مختلف ٹریفک کے حوالے سے پارکس کے اندر کیونکہ لوگ نکلتے ہیں پارکوں میں، مختلف جو پکنک پوائنٹ ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، خاص طور پر مری کے اندر بڑا ہی ایک مسئلہ رہتا ہے ٹریفک کا ہر دفعہ۔ تو ٹریفک پولیس کے راولپنڈی کی جو سی ٹی او ہیں تامور خان صاحب، انہوں نے اس دفعہ مری کے لیے بھی خصوصی احکامات کیے ہیں
اور مری میں جو ٹریفک پولیس نے اپنا عید کے حوالے سے ٹریفک پلان جاری کیا ہے، اس کے مطابق مری کے اندر ٹریفک پولیس کے 264 اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں۔ اس میں پولیس کے افسر بھی شامل ہیں، ڈی ایس پیز بھی شامل ہیں، ایس پی بھی اس کی نگرانی کریں گے اور سی ٹی او خود بھی اس کی نگرانی کریں گے۔ اور مری میں ان کو تعینات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مری میں ہر عید پر آپ کو پتہ ہے جو دوسرے پکنک پوائنٹ ہیں ان کی نسبت بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور وہاں ٹریفک بلاک ہوتی ہے۔ تو تیمور خان صاحب جو سی ٹی او راولپنڈی ہیں، ان کی کوشش ہے کہ مری کے اندر آنے والے شہریوں کو ٹریفک کے مسائل سے دور رکھا جائے اور اتنی زیادہ ٹریفک وہاں پہ جام نہ ہو۔ تو دیکھتے ہیں یہ 264 اہلکار مری کو کنٹرول کر پاتے ہیں یا نہیں، یا مری کے اندر ٹریفک کا نظام برقرار رکھ پاتے ہیں یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ ٹریفک پولیس نے مختلف پارکس کے لیے بھی ٹریفک پولیس کے اہلکار ڈی ایس پیز تعینات کیے ہیں، اور ون ویلنگ کے لیے خصوصی طور پر، کیونکہ ون ویلنگ آپ کو پتہ ہے عید کے دنوں میں جو سڑکیں ہوتی ہیں اسلام آباد راولپنڈی کی، ان پہ آپ کو ون ویلر بہت نظر آتے ہیں اور کئی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں، اور پولیس ہمیں اس طریقے سے ون ویلر جو ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہوئے اس طرح نظر نہیں آتی۔ ون ویلنگ کے لیے 5 ڈی ایس پی جو سرکل انچارج ہیں ان کی اسپیشل ڈیوٹی لگی ہے، اور 85 پولیس افسر اہلکار اسپیشلی اس کام کے لیے تعینات کیے گئے ہیں، اور ان کو صرف یہی کہا گیا کہ وہ ون ویلنگ کے اوپر خصوصی طور پر کام کریں گے، اور ون ویلر جو بھی ہوں گے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی، اور عید کے اوپر ہیلمٹ اور ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر جو بھی شخص کسی بھی تفریقی مقام پر جاتا ہے اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اور عید کے دنوں میں جو ٹوٹل ٹریفک پولیس نے اپنے اہلکاروں کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ 692 افراد ہیں، ٹریفک پولیس کے اہلکار ہیں جو عید کے اوپر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اور اسی طرح عید کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ چوری ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ بہت سے اسلام آباد راولپنڈی کے اندر، اور اسلام آباد راولپنڈی کی پولیس کو خصوصی طور پر اس پہ توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ بہت سے لوگ اسلام آباد راولپنڈی میں دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں اور ان کے گھر خالی ہوتے ہیں، جس سے چوروں کو میں سمجھتا ہوں ایک کھلا راستہ مل جاتا ہے اور وہ اپنی وارداتیں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح عید کے اوپر بہت سے پولیس کو بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے بھی عید کے اوپر جو ان کے ایس پیز ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عید کے اوپر خصوصی پلان تیار کیا جا رہا ہے، اور عید کے اوپر اسلام آباد کے اندر اور مختلف پارکوں میں ٹریفک پولیس کی بھرپور کوشش ہوگی ون ویلر اور ٹریفک کی کنٹرول کو برقرار رکھ سکیں اور کوئی بھی خلاف ورزی اسلام آباد کے اندر نہ ہو۔ تو یہ آج کا پروگرام تھا جو آپ کی خدمت میں لایا، مزید اپڈیٹ سے بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔